اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الإلہ الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہمارے کورس دورۃ العقیدہ میں شرح کتاب التوحید کے 5ویں سیشن میں 5ویں نشست میں ہم الباب السادس اور الباب السابع چھٹا اور 7واں چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ چھٹی چیپٹر کا عنوان ہے باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی کیا تشریح ہے، اس کا معنی مفہوم، اس کی وضاحت کیا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ توحید کے فضائل کو بیان کیا، شرک کی خطورت کو بیان کیا۔ اب ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک مومن اور مسلمان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ جانے کہ اصل توحید کس توحید کا نام ہے، کس عقیدے کا نام ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ اسی مناسبت سے توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تشریح کرنے والے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے اور توحید کی تفسیر کیا ہے، یا توحید کی وضاحت ہم کن الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر 4 آیات اور 1 حدیث ذکر کی ہے، 4 آیات اور 1 حدیث۔ اور مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آیات اور حدیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر ایک عنوان لے کر آتے ہیں وفیہ مسائل، اور ان آیات اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مختلف فوائد اور مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ تو طالب علم کے لیے یہ غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اسے یہ پتہ چل سکے کہ علماء کرام آیات اور احادیث سے استدلال کرنے میں علماء کرام کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور طالب علم کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو سکے، یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ جب اس کے سامنے کوئی آیت کریمہ آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے تو وہ اس آیت کے فوائد کو جان سکے، مسائل کو جان سکے، اور اس آیت کے یا احادیث کے اندر کیا مسائل ہیں، فوائد ہیں، ان کو جان سکے۔ تو یہ وہ باب ہے جس کے اندر 4 آیات اور 1 حدیث ذکر کی گئی ہے۔ آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح حدیث کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھتے ہیں، اور تفصیلی کلام فیہ مسائل کے اندر جا کر آئے گا۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر کا یہ باب ہے، یہ عنوان ہے۔ فرماتے وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، سورۃ الاسراء جسے آپ سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 56 کو بھی سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ان لوگوں کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو،
فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کی ملکیت طاقت نہیں رکھتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی تکلیف کو پھیرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اس آیت کی تفسیر کو جانیے۔ ہوتا اس طرح تھا کہ مشرکین مکہ بعض فرشتوں کو یا جنات کو یا اللہ کے نیک بندوں کو پکارا کرتے تھے۔ تینوں طرح کے اقوال موجود ہیں صحیح تفسیر کے ساتھ، صحابہ کرام کی تفسیر، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، تفسیر ابن کثیر میں تفصیل کے ساتھ یہ اقوال ذکر ہیں کہ بعض مشرکین مکہ جنات کو یا فرشتوں کو یا اللہ کے نیک بندوں کو یا ان تینوں طرح کے اصناف کو پکارا کرتے تھے، ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جن کو تم گمان کرتے ہو کہ تمہاری تکلیف دور کریں گے، تمہاری طرح کے نیک فوج شدہ انسان یا فرشتے یا جنات، فلا یملکون کشف الضر عنکم، تو یہ تم سے تکلیف دور کرنے کی ملکیت نہیں رکھتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی تکلیف کو لے جانے کی ملکیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جنات بھی بعد میں ایمان لے آئے، اللہ کے نیک بندے جو فوت ہو چکے، جس طرح قوم نوح نے نیک بندوں کے مرنے کے بعد ان کی عبادت شروع کر دی، یا اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین، یہ تو وہ لوگ ہیں جو یدعون، پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود اللہ رب العزت تک کسی وسیلے کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت تک کسی واسطے کی تلاش میں ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کی زیادہ قریبی ہے، ان میں سے کون اللہ کی زیادہ قریبی ہے۔ مطلب جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے کچھ کام آئیں گے، وہ تو خود اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ اللہ، اب آپ کے علم میں ہے کہ وسیلہ ایک غیر شرعی وسیلہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے کہ انسان فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ پکڑے، یا پھر انسان اس کا وسیلہ پکڑے جس کا وسیلہ پکڑنا جائز نہیں۔ اور ایک شرعی وسیلہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی صفات کا وسیلہ پکڑے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے بھی رزق عطا کر۔ اے اللہ تو رحیم ہے، ہمارے حالوں پر بھی رحم کر۔ اے اللہ تو غفور ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ تو یہ کیا ہے جی؟ جائز وسیلہ، اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑنا، جیسے وہ غار والوں کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک مصیبت میں پھنس گئے تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا، یا اپنی تکلیف کا وسیلہ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے پکڑا تھا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جائز وسیلہ ہے۔ بولے یہ وسیلے کی جائز صورتیں ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ جن کو مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پکارنا ہمیں کچھ فائدہ دے گا، وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں ہیں۔ مطلب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا شروع کر دیں؟ تو یہ اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر ہے، باقی تفسیر اس کی آگے آ رہی ہے فیہ مسائل میں۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں جی۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ إِنَّنِي بَرَاءٌ، بے شک میں بری ہوں، کس سے؟ مِمَّا تَعْبُدُونَ، اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس اللہ کے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی اور اپنی قوم سے اور ان کی عبادت سے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس سے برات کا اظہار کیا۔ تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ آیات کے ذکر کرنے سے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں
کہ صرف توحید کا اقرار کر لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ شرک سے برات کا اظہار بھی کیا جائے گا. جیسا کہ انبیاء اور رسل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء رسل آئے ان کے والد سب کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم سے ہو کر اوپر جاتا ہے. یا وہ حضرت اسحاق حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں سے، یا وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والد اور اپنی قوم کو بتا دیا کہ میں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. ہاں وہ ایک اللہ ہے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اس ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یکسو ہو کر. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا حنیفہ، سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جڑ جانے والے. تیسری آیت کریمہ وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، حبر ان کی جمع احبار، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے نیک لوگوں کو کیا بنا لیا؟ اربابا من دون اللہ، رب کی جمع ارباب، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اپنے علماء اور نیک لوگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عدی یہود کے عالم اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو اپنے علماء اور نیک لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا جب تمہارے علماء کسی حرام چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو کیا تم ان کے پیچھے نہیں چلتے تھے؟ کیا تمہارے علماء جب کسی حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال کہتے تھے تو تم ان کے پیچھے نہیں چلتے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہوتا تھا. فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے. بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے. باب کو عنوان دیکھیے، توحید کی وضاحت ہو رہی ہے کہ عقیدہ توحید کس چیز کا نام ہے، یا لا الہ الا اللہ کس چیز کا نام ہے. تو مطلب علماء یا دیندار لوگوں کی ایسی بات ماننا جس کا شرع کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، گویا کہ یہ ان کی عبادت کرنا ہے. ہاں اگر کوئی ایک عالم آپ سے یہ کہتا ہے نماز پڑھے روزہ رکھے تو ٹھیک ہے، وہ عالم آپ کو قرآن و سنت کی باتیں ہی بتا رہے. لیکن اگر ایک عالم آپ کو حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا سکھا رہا ہے واضح طور پر، اور آپ اس کے پیچھے چل کر حلال و حرام کی تمیز بھول بیٹھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کی عبادت کرنا اس آیت کریمہ کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق. چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَمِنَ النَّاسِ، من یہاں تبعیدیہ ہے بعض کے معنی میں، لوگوں میں سے بعض، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن يَتَّخِذُ، جو کہ بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک، ند ان کی جمع انداد. لوگوں میں سے بعض جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں. اچھا نہ صرف شریک بناتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان شرکاء سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. جیسی محبت ان کے دلوں میں اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر ایسی محبت وہ اپنے معبودان باطلہ کی کرتے ہیں، ان انداد کی. اور مکمل آیت کریمہ آپ کے علم میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ ان کی جو شدید محبت ہوتی ہے، کامل اور اکمل محبت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، وہ ان کے رب کریم اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی کی ہوتی ہے. اللہ تو پتہ چلا معبودان باطلہ کی یا پھر کسی ایسی دنیاوی چیز کی دل میں ایسی محبت کا آنا جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے،
یہ بھی توحید کے منافی امر ہے اور یہ شرک کہلائے گا. 4 آیات آپ نے سنی، مختصر تفسیر جانی، تفصیلی تفسیر آگے آ رہی ہے فیہ مسائل میں. حدیث کی طرف آتے ہیں. فی صحیح، یاد رکھیے گا جب بھی عربی کتب کے اندر آپ کو صحیح کے الفاظ دکھائی دیں وفی صحیح تو اس سے مراد صحیح بخاری ہوتا ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو وفی صحیح کہا تو اس سے مراد ان کی صحیح مسلم ہے، کیونکہ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، مطلب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وکفر، اور انکار کیا، بما یعبد من دون اللہ، جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، حرم مالہ و دمہ، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو یاد رکھیے گا صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کا انکار بھی کیا جائے گا، شرک کی نفی بھی کی جائے گی. یہ توحید کی تفسیر ہے. مطلب سچی توحید وہ ہے جس میں توحید کا اثبات، توحید کا اقرار اور شرک کی نفی پائی جاتی ہے. تو فرمائے جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا تو اس کا مال و خون حرام ہو گیا، محفوظ ہو گیا. مطلب مسلمان ہے ایسا شخص اور مسلمان حکمرانوں پر اس کا خون، اس کا مال حرام ہو گیا، اس کے خون اور مال کی حفاظت کرنا ان پر لازم ہو. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ پر. چلیں جی اب ہم آتے ہیں وفیہ مسائل کی طرف. آپ کے علم ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ تمام ابواب کے اندر وفیہ مسائل کہہ کر وہ الاولی، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ، السادسہ، سابعہ، ثامنہ، تاسعہ، عاشرہ، حادی عشر، اس طرح نمبر کے ساتھ وہ مسائل ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ شاید اس کتاب کے اندر واحد باب ہے یا چند ایک دو باب میں سے ایک ہے جس میں انہوں نے نمبرنگ کے ساتھ مسائل ذکر نہیں کیے. حالانکہ اس کے بعد 7ویں باب کے مسائل نمبرنگ کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں، لیکن اس باب کے مسائل نمبر کے ساتھ ذکر نہیں کیے. تو مصنف فرماتے ہیں وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجُمَةِ، یہ جو باب ہے اس کی شرح ما بعدها من الابواب، جو اس کے بعد والے ابواب ہیں ان کے اندر آ رہی ہے. کیا مطلب یہ کہ یہ جو توحید کی تفسیر ہے اور لا الہ الا اللہ کی وضاحت ہے، اس گواہی کی وضاحت اور توحید کی تفسیر تشریح، یہ آنے والے ابواب کے اندر آ رہی ہے. اس باب میں بھی اور اس کے بعد والے ابواب میں بھی بتایا جائے گا کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور شرک کی نفی کیا ہے. اور اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے اس کے بعد سب سے پہلے شرک اصغر سے شروع کیا اور باب قائم کیا کہ ہاتھ کے اندر کوئی کڑا وغیرہ پہننا، کوئی انگوٹھی پہننا یا پھر کوئی تعویذ وغیرہ لٹکانا، اس کا کیا حکم ہے. اس مسئلے کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس سے اگلے باب میں بیان کیا جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ. تو مصنف فرماتے ہیں فیہ، یعنی اس باب میں اکبر المسائل و اہمھا، بہت بڑے اور ضروری مسائل ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہی تفسیر التوحید، اور وہ توحید کی وضاحت ہے. وہ تفسیر الشہادہ، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے اس کی وضاحت ہے. وہ بینہا بامور واضحہ، اور انہوں نے ان کو بڑے واضح امور کے ساتھ واضح کر دی ہے. بینہا، انہوں نے اس کو واضح کیا ہے، بامور واضحہ، واضح امور کے ساتھ. منہا، ان مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جی؟ آیت الاسراء، سورۃ الاسراء کی آیت، مطلب جو آپ نے سب سے پہلی آیت پڑھی سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. اس
آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا بین فیہا الرد علی المشرکین، مصنف رحمہ اللہ نے اس میں مشرکین پر رد کو بیان کیا ہے. کون سے مشرکین؟ الذین یدعون الصالحین، جو اللہ کے نیک بندوں کو پکارا کرتے تھے. ففیہا، تو اس کے اندر بیان ان ھذا هو الشرک الاکبر، یہ بیان ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ شرک اکبر ہے، اپنی طرح کے انسانوں کو پکارنا، جنات کو پکارنا، فرشتوں کو پکارنا مدد کے لیے عبادت کی غرض سے، یہ شرک اکبر کہلائے گا. دوسرا مسئلہ ومنہا، اور انہی مسائل میں سے آیت براء، سورت براء یعنی سورت توبہ کی آیت. کون سی آیت جی؟ بین فیہا، اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ان اہل الکتابی، یہ کہ جو اہل کتاب تھے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور نیک لوگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. وبین، اور یہ بھی بیان کیا انہم لم یؤمروا، حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا. لم یؤمروا فعل مجہول ہے، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا الا مگر، کیا حکم بھی ہیں؟ یعبدوا الہ واحدہ، یہ کہ ایک اکیلے معبود کی عبادت کریں. مع ان تفسیرہا، اس کے ساتھ کہ اس کی جو تفسیر ہے الذی لا اشکال فی، جس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، طاعت العلماء والعباد فی المعصیہ، وہ علماء اور بندوں کی اطاعت ہے گناہ کے کاموں میں، معصیت میں. کیا مطلب جی معصیت میں؟ مطلب حلال کو حرام کرنے میں یا حرام کو حلال کرنے میں نیک لوگوں کی اطاعت کرنا ہے. لا دعاؤہم ایاہ، حالانکہ ان کی وہی جس طرح عادی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. تو مصنف رحمہ اللہ بتا رہے نیک لوگوں کی بات ماننا، ہاں معصیت کے اندر، گناہ میں، میں نے کہا ثواب کے کاموں میں نہیں، گناہ کے کاموں میں نیک لوگوں کی بات ماننا یا اطاعت کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ ان کی عبادت کرنا. تو اس وجہ سے یہود نصارہ اپنے علماء کے پیچھے چلا کرتے تھے حلال و حرام کی تمیز کو بلائے بغیر، تو اللہ رب العزت نے اسے ان کے علماء کی عبادت قرار دیا. تو گویا کہ ہمارے لیے امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے میں اس کے اندر ایک بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے علماء، اپنے نیک لوگوں کی ضرور بات مانیں گے، لیکن ان کی وہ بات جو قرآن و سنت کے موافق ہے. اگر وہ کسی حلال کو حرام کرتے ہیں یا حرام کو حلال کرتے ہیں تو ان کی بات ہم پر ماننا لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی چیزوں میں ان کی بات مانی جائے گی تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ ان کی عبادت کرنا. وَمِنْهَا، اور انہی مسائل میں سے قول الخلیل علیہ السلام للکفار، خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کفار سے یہ کہنا ہے انی یا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، بے شک میں بری ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا. الا الذی فطرنی. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، فاستثنی من المعبودین ربہ، تو یا فاستثنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستثنا کر لیا یہ جو معبود تھے جن کو پکارا جاتا تھا، جن کی عبادت کی جاتی تھی، مما تعبدون، اس سے مستثنا کر لیا ربہ، اپنے رب کو. مستثنا مطلب الا لا کر، حرف استثناء کو لا کر الا الذی فطرنی. وذکر سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان ھذہ البراء، حضرت ابراہیم کی یہ جو برات تھی، وھذہ الموالات، اور یہ جو موالات تھی، یہ اصل میں تفسیر و شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. مطلب جو حضرت ابراہیم اپنی والد گرامی اور اپنے قوم کے لوگوں سے اور ان کے شرک سے، مما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، ان سے جو انہوں نے برات کا اظہار کیا،
کٹ کر الگ ہوگے، یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ کے صرف اقرار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی بھی کی جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی دعوت اپنے والد کو دینے کے بعد آخر میں یہ برات کی تھی. مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص اگر شرک میں پڑا ہوا ہے یا بدعات میں پڑا ہوا ہے تو آپ فوراً اس سے قطع تعلقی کر کے الگ ہو جائیں گے. نہیں، آپ پہلے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے، اس تک توحید کی دعوت کو پہنچائیں گے اور اس کے غلط اعمال کی وضاحت کریں گے، بار بار طریقے بدل 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 کر. تو فرمایا فقال، کیا فرمایا جی؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کو، یہ جو برات کا اظہار کیا تھا مشرکین سے، ان کی عبادت سے، لا الہ الا اللہ کی جو تشریح ہو رہی ہے، اس کو اپنے بعد بھی باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا. فی عاقب ہی، اپنے بعد، اپنے پیچھے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ لوٹیں. ومنها، اور انہی مسائل میں سے آیت البقرہ، سورۃ البقرہ کی یہ آیت بھی ہے. فی الکفار الذین قال اللہ فیہم، ان کفار کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. قیامت کے دن جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے. ذکر انہم یحبون اندادہم کحب اللہ، تو اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وہ اپنے معبودان باطلہ، اپنے شرکاء کی، ان سے ایسے محبت کیا کرتے تھے کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. فدل، تو یہ دلالت ہے کس چیز پر جی؟ علی انہم یحبون اللہ حبا عظیما، کہ وہ اللہ رب العزت سے بڑی شدید محبت کرتے تھے. مطلب اللہ سے مشرکین مکہ محبت کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن جیسی اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے ویسی اللہ کی محبت نہیں تھی، ویسے بتوں کی محبت تھی، ان کے شرکاء کی محبت تھی. فرمایا یہ جو ان کی اللہ سے محبت کرنا ہے، وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اس محبت نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا. ان کا اللہ سے محبت کرنا، لیکن اس سے زیادہ اپنے شرکاء کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھنا، تو اللہ کی محبت نے ان کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا. فَكَيْفَ، سو کیسے ہے، بِمَنْ أَحَبَّ النِّدَّ، جس نے اپنے معبود کے ساتھ محبت کی، اکبر من حب اللہ، اللہ کی محبت سے بھی زیادہ، یا اکبر من حب اللہ، اللہ کی محبت سے بھی زیادہ اس نے اپنے معبود کے ساتھ محبت کر لی. تو آپ نے سمجھا مصنف رحمہ اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں مشرکین مکہ کے دل میں اللہ کی محبت موجود تھی، بڑی عظیم محبت تھی، لیکن اس سے زیادہ ان کے شرکاء کی محبت بھی تھی. اب اگر ایک انسان کے دل میں اس کے شرکاء کی محبت اللہ کی محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے، اکبر، اللہ کی محبت سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبَّ إِلَّا النِّدَّ وَحْدَهُ، اب اس سے بھی بدتر وہ ہے کہ جس نے نہیں محبت کی سوائے اپنے معبود کے، وَلَمْ يُحِبَّ اللَّهُ، اور اللہ سے محبت نہیں کی. وہ تو اس سے بھی بدتر ہے جو صرف اور صرف اپنے معبود کی محبت میں پڑا ہوا ہے اور اللہ کی محبت اس نے چھوڑ دی ہے. آپ دیکھ لیجئے آج اکثر ہمارے معاشروں کے اندر بعض دیندار لوگوں کے ساتھ یا بعض فوت شدگان کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو چکا ہے اللہ کی مخلوق کا کہ اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت پر بھی یہ فوقیت پا چکا ہے. اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو معاشرے میں دکھائی دیں. قرآن کو پوری زندگی کھولنے کی نوبت نہیں آئے گی اور اپنا شیخ، اپنا بڑا، اپنا وہ دیندار بت جو ان کے دلوں میں ہے، وہ جو بات کہے گا غلط یا صحیح، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں، یہ انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے پیچھے چلیں گے آنکھیں بند کر کے.
حالانکہ ایسی اطاعت تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی، ایسی محبت تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت اور محبت ہونی چاہیے تھی۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ، اور انہی مسائل میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدْ، اور اس نے کفر کر دیا اس چیز کا جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، حرم مالہ، تو اس کا مال حرام ہو گیا، ودم، اور اس کا خون، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ ھذا من اعظم ما یبین معنی لا الہ الا اللہ۔ مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، یہ سب سے عظیم، سب سے بڑی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی کو بیان کر رہی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَفُّظَ بِهَا، کیونکہ انہوں نے اس کلمے کا تلفظ، مطلب صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے کو، عاصمًا للدم والمال، خون اور مال کے لیے بچاؤ کا باعث نہیں کہا۔ مطلب حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ بس ایک بندے نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا، بلکہ وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَا، ایک بندہ لا الہ الا اللہ کے معنی کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے، یہ بھی کافی نہیں ہوگا، بلکہ وَلَا الْإِقْرَارُ بِذَلِكَ، ایک بندہ اس کا اقرار کر لیتا ہے، یہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، بلکہ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ، نہ ہی اس کا ہونا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا، لا شریک لہ، وہ اکیلے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا، یہ چیز بھی کافی نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ بلکہ لا یحرم دمہ ومالہ، یہ تمام مطلب لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنا، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، اس کا اقرار کرنا، دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت کو بھی چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں بھی کافی نہیں ہیں اس کے مال اور اس کے خون کی حفاظت کے لیے۔ حتی یضیف، یہاں تک کہ وہ اضافہ کریں، الی ذالک، ان ساری چیزوں کے ساتھ، مطلب لا الہ الا اللہ کو بولنے، معرفت، اقرار، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنا، ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ اضافہ کرے کس چیز کا؟ الکفر بما یعبد من دون اللہ، اس کے ساتھ کفر، اس کا انکار جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ ہاں جب وہ ایسا کام کرے گا تو تب جا کر اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہوگا۔ مطلب ایک بندہ کہتے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہوں، توحید کو بھی سمجھتا ہوں، غیر اللہ کی عبادت کو بھی نہیں کرتا، توحید کا اقرار بھی کرتا ہوں، لیکن میں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جو کرتے ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر ایک بڑا عجیب سا جوہلا کے درمیان ایک محاورہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی اپنا طریقہ کار چھوڑے نا اور کسی کو چھیڑے نا۔ ہاں جی چیٹ میں بتائیں آپ نے یہ سن رکھا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اپنا طریقہ چھوڑے نا اور کسی کو چھیڑے نا، مطلب کسی کو آپ غلط نہ کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، نہیں نہیں، یاد رکھیے گا اس سے بات پوری نہیں ہوگی۔ چھیڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں، مطلب یہ کہ آپ اس کو اس کی اس شرک کا انکار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں بری ہوں، اے میرے والد گرامی، میں آپ کے اور میری قوم کے یہ جو شرکیہ اعمال ہیں میں اس سے بری ہوں۔ اننی براء مما تعبدون، میں اس سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اگر حضرت ابراہیم بھی یہ کہتے ٹھیک ہے جی میں اپنی توحید کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور دوسروں کو نہیں چھیڑوں گا، جو مرضی کرتے رہے، نہیں، دوسروں سے برات، پہلے انہیں دین کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، ہر طرح کا طریقہ اختیار کریں اور ان کی شرک کا انکار کریں، ان کی اس بدعت کا انکار کریں۔ یہ ہے توحید کی تفسیر۔ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ نے کتنے پیارے انداز سے
ترتیب کے ساتھ آیات کو ذکر کرنے کے بعد کہ مشرکین مکہ کے دل میں اللہ کی محبت بھی تھی، غیر اللہ کی محبت بھی تھی، اس کو شرک کہا گیا، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس محبت کی وجہ سے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، آگ سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ غیر اللہ کی ایسی بات ماننا، حلال کو حرام کرنے میں یا حرام کو حلال کرنے میں، یہ بھی ان کی عبادت، یعنی یہ بھی شرک کہلایا۔ شرک کی نفی کرنا، شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ سب سے سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے، فرما رہے ہیں فَيَا لَهَا مِن مَسْأَلَةٍ مَا أَعْظَمَهَا، اللہ اکبر، تو دیکھیے کس قدر یہ بڑا مسئلہ ہے، وَأَجَلَّهَا، کتنا بڑا جلیل القدر یہ مسئلہ ہے، وَيَا لَهُ مِن بَيَانِ مَا أَوْضَحَهُ، اور اس مسئلے کا بیان بھی دیکھیے کہ کس قدر واضح بیان ہے قرآن مجید میں، وحجت ما اقطعها للمنازع، اور بحث مباحثہ کرنے کے لیے یہ دلائل کس قدر مضبوط دلائل ہیں، قرآن مجید کے یہ دلائل بحث مباحثہ کرنے والوں کے لیے کس قدر مضبوط دلائل ہیں۔ کوئی اگر آ کر آپ سے جھگڑتا ہے تو یہ حجت کس قدر قوی حجت ہے، مضبوط دلیلیں ہیں۔ اللہ اللہ ہاں جی، تو امید ہے کہ آپ کو الباب السادس سمجھ آ گیا ہوگا، چیٹ کے اندر ایک مرتبہ بتائیے۔ اب ہم چلتے ہیں الباب السابع کی طرف، اور جب تک باب السابع مکمل کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو سوالات و جوابات ہوں گے باب السادس اور سابع سے، پھر انشاءاللہ آخر میں ان سوالات کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو آپ ایک مرتبہ ذرا الباب السابع کی تفصیل کے بارے میں پڑھ لیجیے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل کرے اس کتاب کے مصنف پر۔ بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر دیکھیے انہوں نے اس سے پہلے 6 ابواب کے اندر توحید کی فضیلت کو بیان کیا، توحید کے معنی مفہوم کو، اس کی تفسیر کو، شرک کی خطورت کو، ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اور باب نمبر 6 میں مصنف رحمہ اللہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو باب ہو رہا ہے توحید کی تفسیر کا، یہ اور اس کے بعد آنے والے جو باب ہیں وہ اصل میں توحید کی تفسیر اور تشریح ہے، توحید کی وضاحت ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا، عربی زبان کا ایک بڑا خوبصورت قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو پہچانا جاتا ہے ان کی متضاد، یعنی ان کی جو اپوزٹ یا اس کے اگینسٹ جو چیز ہے اس کو جان لیجئے تو آپ کو وہ چیز اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے عقیدہ توحید کو اچھی طرح سے جاننا ہے تو آپ شرک کو اچھی طرح سے جانیے۔ ایک بندہ یہ کہتے نہیں جی میں شرک کو نہیں جانتا یا شرک کو نہیں جانوں گا بس توحید نہیں، اس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ شرک میں واقع نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے شرک کا علم نہیں حاصل کیا۔ تو شرک کو جانیے، شرکیہ امور کو جانیے تاکہ ان سے ایک مسلمان اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو مصنف رحمہ اللہ توحید کی تشریح کے اندر اب شرکیہ امور کو بیان کرنے جا رہے ہیں،
اور اس کی ابتدا کی ہے انہوں نے شرک اصغر سے، شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر سے۔ باب کیا قائم کیا جی؟ بابو یا بابن من الشرک، یہ بھی شرک میں سے ہے۔ کیا جی؟ لبس الحلقتی یا لبس الحلقتی، کسی چھلے وغیرہ کو پہننا ہاتھ میں، والخیط اور داغے کو پہننا، ونحوہما یا پھر ان دونوں جیسی کسی چیز کو پہننا۔ اب پہننے کی حکمت بیان ہو رہی ہے۔ ایک ہے کسی چھلے یا انگوٹھی وغیرہ کو پہننا زیب و زینت کی غرض سے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں عورتوں کی مشابہت نہ ہو یا پھر سونا وغیرہ مرد نہ پہنے، جو چیز شریعت نے حرام قرار دے دی۔ تو یہ چھلا وغیرہ یا کوئی دھاگا وغیرہ پہن رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لرفع البلاء او دفعہ، کسی آزمائش کو، بیماری کو اٹھانے کے لیے، او دفعہ یا اس کے دور کرنے کے لیے۔ تو چھلا یا دھاگا وغیرہ پہننے کی وجہ کیا بیان ہو رہی ہے کہ آزمائش یا بیماری کا اٹھانا یا اس کا دور کرنا۔ اب یہاں پر رفع البلا اور دفع البلا میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے گا، رفع ہوتا ہے جب بیماری واقع ہو چکی ہے، ایک بندہ بیمار ہو چکا ہے، اب وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز پہنتا ہے، کوئی انگوٹھی وغیرہ، چھلا وغیرہ، دھاگا وغیرہ باندھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے شفا مل جائے گی۔ اور دفع البلا کیا ہوتا ہے؟ دفع ہی مطلب بیماری لگنے سے پہلے ہی اگر کوئی ایسی کسی چیز کو پہن لیتا ہے، بیماری لگنے سے پہلے ایسی کوئی کسی چیز کو کوئی پہن لیتا ہے تو یہ دفع البلا کہلائے گی۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس میں ایک آیت اور 4 احادیث ذکر کی ہے، ایک آیت اور 4 احادیث اس باب میں ذکر کی ہیں، اور پھر اس ایک آیت اور 4 احادیث سے 11 مسائل کو ذکر کیا ہے، 11 مسائل کو ذکر کیا ہے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں وہ ایک آیت کون سی ہے اور 4 احادیث کون سی ہیں، اور پھر ان میں سے 11 مسائل کون سے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قل کہہ دیجئے، افرأیتم کیا خیال ہے تمہارا، ما تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ اگر اللہ ارادہ کرے مجھے یا میرے ساتھ بضرن کسی تکلیف کا، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ہل ہن کاشفات ضر تو کیا یہ اس اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو کاشفات دور کرنے والی ہیں؟ مطلب یہ جن کو تم پکارتی ہو معبودان باطلا، کیا یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ یا اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو دور کرنے والی ہیں اگر اللہ تکلیف دینا چاہے؟ اللہ، تو یقیناً اس کا جواب کیا ہے؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ مکمل آیت کریمہ اس کے بعد الفاظ ہیں او ارادنی برحمت، یا اللہ اگر مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہے، مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہے، ہل ہن ممسکات رحمتی تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روکنے والے ہیں؟ قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ اللہ، تو پتہ چلا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ توکل کے اور اللہ رب العزت کی تقدیر کے منافی ہیں، کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اس کا یہ چھلا، یہ انگوٹھی جس کے اندر ظاہری کوئی سبب نہیں ہے، ظاہری اس میں کوئی سبب نہیں ہے، ایک بندہ یہ سمجھے کہ یہ اس کو شفا دے دیں گی یا اس کو کسی تکلیف سے بچا لے گی۔ احادیث کی طرف آتے ہیں، بات مزید واضح ہوگی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عمران بھی صحابی ہیں اور ان کے والد گرامی حضرت حسین یہ بھی صحابی ہیں، دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک صفر کہتے ہیں پیلے کو، پیتل جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، صفر اصل میں اصفر زرد کلر کو کہتے ہیں، یلو کلر کو، تو صفرین یہاں وہ جو پیتل ہوتا ہے تانبے کی طرح کا، اس سے وہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک حلقہ تھا، حلقہ کہتے ہیں چھلے کو، ہاتھ وغیرہ میں جو پہنا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا چھلا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه، یہ کیا ہے؟ قال، تو اس نے کہا من الواہنہ، اے اللہ کے رسول یہ جو ایک واہنہ بیماری لگتی ہے یہ اس بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول یہ واہنہ بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا ہوا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها، اس کو پھینک دو، اس کو کھینچ لو، ہاتھ سے پھینک دو، فإنها، کیونکہ بے شک یہ چھلا لا تزیدک، نہیں زیادہ کرے گا تجھے، الا وہنن، مطلب مگر اور کمزوری، یہ چھلا تجھے مزید کمزور تو کر سکتا ہے لیکن یہ کوئی تجھے شفا نہیں دے سکتا، یا یہ چھلا تیرے کوئی کسی کام نہیں آ سکتا۔ پھر ساتھ فرمایا فإنک لو مت، اور اگر تیری موت ہو گئی، وہی علیک، اور یہ چھلا تجھ پر ہوا، اس چھلے کو پہننے کی حالت میں اگر تیری موت ہو گئی، ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، تو کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا بسند لا بأس بہ، ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آپ ایک مرتبہ حدیث دیکھیے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ فضان بیٹا، جی بارک اللہ فیکم۔ چلیے جی، تو حدیث آپ نے دیکھی، امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں اس کو روایت کیا ہے، اور مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے لا بأس بہ، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ پہلی حدیث ہے، اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے فیہ مسائل میں۔ دوسری حدیث وَلَہُ، اور انہیں کی روایت ہے، مطلب امام احمد کی ہی روایت ہے، عن عقبہ بن عامر مرفوعا، حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے اور یہ مرفوع روایت کریں۔ عقبہ بن عامر بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقہا صحابہ میں سے ہیں، جو دین کا پختہ علم رکھنے والے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے مرفوعا، مرفوع روایت کریں، من تعلق تمیمتا، جس نے کسی تمیمہ کو لٹکایا، فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کی اس حاجت ضرورت کو پورا نہ کرے۔ ومن تعلق ودعتا، اور جس نے کسی ودع کو لٹکایا، فلا ودع اللہ لہ، اللہ اس کی وہ ضرورت پورا نہ کرے۔ جس نے کسی تمیمہ کو لٹکایا، تمیمہ کہتے ہیں جی کوئی منقہ وغیرہ، ایک موتی یا منقہ جس کو گردن کے اندر یا ہاتھ پر لٹکایا جاتا تھا شفا کی نیت سے، کہ یہ موتی شاید ہمیں کوئی شفا دے گا، یا پھر اس موتی کے ذریعے ہمارے حالات بدل جائیں گے، اس منقے کے ذریعے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک بددعا دی، فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کی اس حاجت ضرورت کو پورا نہ کرے۔ ومن تعلق ودعتا، ودع کہتے ہیں ایک سیپی وغیرہ جو پانی سے نکلتی ہے، سیپی وغیرہ، اس کو لٹکایا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا کہ یہ لٹکانے سے انسان کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ جس نے کسی سیپی وغیرہ کو لٹکایا فلا ودعہ اللہ لہ، اللہ اس کو آرام سکون نہ دے. گویا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. وفی لفظ، اور ایک لفظ کے اندر یہ الفاظ ہیں، من تعلق تمیمتن، جس نے کسی تمیمہ کو لٹکایا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا. تمیمہ وہی، بعض علماء نے اس کی تشریح منقع کے ساتھ کی ہے، اور بعض علماء نے اس کی تشریح تمیمہ کی تشریح کی ہے تعویذ کے ساتھ، یا وہ چمڑا جس چمڑے کے اندر غیر شرعی ذکر و اذکار وغیرہ یا غیر شرعی اقوال پر مشتمل کوئی چیز لٹکائی جاتی تھی. تو جس نے کوئی تعویذ وغیرہ لٹکایا، کوئی منقع لٹکایا، کوئی سیپی وغیرہ لٹکائی اس نیت سے کہ یہ میری شفا یا میری ضرورت کو پورا کرنے کا باعث ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے بد دعا ہے. جی کیا بد دعا؟ کہ اللہ رب العزت اس کی ضرورت پوری نہ کرے اور اللہ رب العزت اس کو آرام اور سکون نہ دے. فلا ودع اللہ لہ. اور چوتھی حدیث حضرت حذیفہ کی. آپ کے علم میں حضرت حذیفہ بن یمان جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتلائے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر جو فتن کے بارے میں احادیث مروی ہیں وہ حضرت حذیفہ کی روایات ہیں. کہتے ہیں، اور اس حضرت حذیفہ کا قول جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہمارے اس باب سے بھی ہے. کہتے ہیں لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال پوچھا کرتے تھے. اللہ کے رسول خیر کیا ہے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر میرے تک نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے شر کے بارے میں اچھی طرح جان لوں کہ شر کس کو کہتے ہیں. مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر مجھے نہ آ لے. تو یاد رکھیے گا، صرف خیر کا جاننا ضروری نہیں ہے، شر کو اس نیت سے جانیے کہ آپ کی اولادیں اس شر سے محفوظ رہ سکیں. شرکیہ اعمال کے بارے میں جانیے، مشرکین مکہ کے کیا شرکیہ اعمال تھے جن کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان کا رد کیا، ان کا جانیے تاکہ کہیں ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر وہ شرکیہ اعمال نہ آنا شروع ہو جائے. اور بعض دفعہ معاشرے کے اندر ایسی باتیں رواج پا جاتی ہیں جن کی بنیاد میں واضح طور پر کوئی شرکیہ عقیدہ موجود ہوتا ہے. آگے چل کر ایک مستقل باب آئے گا. مثلا ہماری اردو زبان کے اندر ایک لفظ محاورتاً یوز ہوتا ہے، کہتے ہیں جی آج کل لگتا ہے کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں. چیٹ میں بتائیے آپ نے یہ محاورہ سنا ہے یا نہیں؟ شاید کہ ہم میں سے کسی کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے بھی ہوں. لگتا ہے جی آپ کے ستارے، یعنی جس کے برے حالات چل رہے ہوں اس کے بارے میں کہتے ہیں جی لگتا ہے آپ کے اب نعوذ باللہ یہ بات کرنا کس قدر خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انتہائی شرکیہ بات ہے. ہمارے اچھے برے حالات ستاروں کی گردش سے نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب صبح ہوئی، رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، تو وہ اللہ پر ایمان لایا، جو مجھ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لایا، اور اس نے ستاروں کا انکار کر دیا، کفر کیا. اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں 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 ستارے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، تو وہ ستاروں پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کا کفر کر دیا. اللہ کس قدر سنگین بات ہے. اب آپ ایسی شرکیہ باتوں کو سیکھیں گے تاکہ آپ اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں. تو یہ حضرت حذیفہ تھے. انہ را رجلا، انہوں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، فی یدہ خیط من الحمى، اس کے ہاتھ میں بخار کا ایک داغا تھا. بخار کی وجہ سے اس نے ہاتھ میں ایک داغا پہنا ہوا تھا تاکہ بخار وغیرہ کم ہو جائے. فقطعہ، تو انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا. وتلا قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کیا، وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان کے اکثر
اللہ پر ایمان نہیں رکھتے الا مگر وہم مشرکون، اور وہ شرک کرنے والے ہوتے۔ اب ظاہر بات ہے حضرت حذیفہ نے جس آدمی کے ہاتھ سے وہ داغا کاٹا وہ مسلمان تھا، لیکن حضرت حذیفہ نے آیت کریمہ کون سی تلاوت کی کہ جو ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، مطلب انہوں نے اس داغے کا پہننا اور اس پر اعتماد کرنا اس کو شرک گردانا۔ اللہ، تو یہ تھی جی ہماری ایک آیت کریمہ اور 4 احادیث۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس ایک آیت کریمہ اور 4 احادیث سے 11 مسائل کو ثابت کیے، 11 مسائل۔ تو آئیے ذرا ان مسائل کو جانیے۔ فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل اور فوائد ہیں۔ الاولی، سب سے پہلا مسئلہ، التغلیظ، شدت ہے، بڑی سختی ہے۔ کس چیز میں سختی کی گئی ہے جی؟ فی لبس الحلقتی، کسی چھلے وغیرہ کے پہننے میں، والخیط، داغے کے پہننے میں، ونحوہما، یا پھر ان جیسی کوئی چیز، لمثل ذالک، اس جیسی کسی چیز کے لیے، مطلب کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، اچھے دن لانے کے لیے، اولاد کی غرض سے، روزگار کی غرض سے۔ کوئی بھی بندہ اگر اس نیت سے چھلا انگوٹھی پہنتا ہے، اس نیت سے کوئی ہاتھ میں کڑا وغیرہ پہنتا ہے، گلے میں کوئی چین وغیرہ پہنتا ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اس بارے میں بڑی شدت سے شریعت اسلامیہ میں منع اور کراہت آئی ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان صحابیہ، یہ کہ جو صحابی تھے، لو ماتا، اگر وہ فوت ہو جاتے، وحی علیہ، اور یہ چھلا وغیرہ ان کے اوپر ہوتا، مطلب اس کو پہنے ہوئے اگر ان کی موت ہو جاتی، ما افلحا، تو وہ فلاح نہ پاتے۔ فیہ شاہد، اس کے اندر ایک گواہی ہے، کس چیز کی؟ لکلام صحابہ، صحابہ کے کلام کی، کہ ان الشرک الاصغر، کہ یہ جو شرک اصغر ہے، چھلا وغیرہ یا کڑا وغیرہ یا ایسی کسی چیز کے پہننے کی صورت میں جو شرک اصغر ہے، اکبر من الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ جو شرک اکبر ہے، اصغر ہے، چاہے یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن یہ کبائر، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، انہ لم یعذر بالجہالہ، لا علمی کے عذر کو یہاں پر قبول نہیں کیا گیا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں، فرمایا اگر یہ تیرے ہاتھ میں ہو اور تیری موت ہو جائے تو تو کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان پر کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو جانے اور ایسے شرکیہ کاموں سے بچے۔ اور اگر کسی نے جہالت کی بنیاد پر بھی یہ کر لیا تو شریعت نے اس کے عذر کو قابل قبول نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو قابل قبول نہیں سمجھا، جیسا کہ آپ نے حدیث دیکھی۔ تو دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنے مضبوط استدلالات ہیں قرآن و سنت کے دلائل سے۔ نمبر 4، چوتھا مسئلہ، انہ لا تنفع فی العاجلہ بل تضر، دنیا عاجلہ سے مراد یہاں دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے اندر بھی یہ چیز کوئی نفع نہیں دے سکتی، دنیا کے اندر بھی یہ چیز کوئی نفع نہیں دے سکتی، بل تضر، بلکہ یہ چیز تو نقصان دے گی، لقولہ، اللہ تعالیٰ یا لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، لا تزیدک الا وہنا، یہ تجھے کمزوری کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کرے گا، لا تزیدک، یہ نہیں زیادہ کرے گا تجھے الا وہنا، مگر اور کمزوری۔ یہ جو تم نے پیتل کا چھلا وغیرہ پہن رکھا ہے واہینہ بیماری سے، تو یہ اصل میں تمہیں مزید بیمار اور کمزور کر دے گا، یہ تمہارے لیے کسی شفا کا باعث نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان اور یقین رکھیے کہ ایسی چیزیں نفع نہیں دیتی بلکہ مزید نقصان اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، الانکار بالتغلیظ، شدت کے ساتھ انکار ہے کس چیز کا؟ علی من فعل مثل ذلک، جس نے ایسا کیا،
جس نے ایسا کیا اس کا شدت کے ساتھ انکار ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس دھاگے کو اس کے ہاتھ سے کاٹ دیا. انہوں نے باقاعدہ اس دھاگے کو ہاتھ سے کاٹ کر پھر آیت کریمہ تلاوت کی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. السادسہ، چھٹا مسئلہ، التصریح، اس چیز کی وضاحت بِأَنَّ مَن تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، کہ یہ کہ جس نے کسی تعویذ کو لٹکایا فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا. اور میں نے بتایا تمیمہ کی تشریح کے اندر بعض نے اس کا ترجمہ تعویذ کیا ہے اور بعض نے اس کا ترجمہ منقع کیا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ کوئی نغ وغیرہ کیا ہے. اپنے ہاتھ میں پہننا، گلے میں لٹکایا، فقد اشرکا، تو گویا کہ اس نے شرک کیا. اور یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، ان تعلیق الخیط، یہ داغوں کا لٹکانا، من الحمى، بخار کی وجہ سے، من ذالکا، اسی قبیل میں سے ہے. بخار وغیرہ کی وجہ سے ہاتھوں میں یا گلے میں داغوں کا پہن لینا، یہ بھی اسی باب اور اسی شرکی اعمال میں سے کہلائے گا. التاسعہ، نوواں مسئلہ، تلاوت حذیفہ الآیہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی، دلیل، یہ اس چیز پر دلیل ہے، کس چیز پر؟ علی ان الصحابہ، یہ کہ صحابہ کرام یستدلون بالآیات التی فی الشرک الاکبر، استدلال کرتے تھے ان آیات سے جو آیات شرک اکبر کے بارے میں ہیں، علی الاصغر، شرک اصغر پر. اب دیکھیں یہ کہاں سے پتا چلا؟ وہی جو میں نے بتایا تھا کہ اس شخص کا جو عمل تھا، بخار کی وجہ سے اس نے ہاتھ میں جو داغا پہنا ہوا تھا، یہ تو شرک اصغر ہے. لیکن حضرت حذیفہ نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ شرک اکبر کی آیت تلاوت کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تو آیت کریمہ تلاوت کریں شرک اکبر کی، حالانکہ کام تو اس کا شرک اصغر والا تھا. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام شرک اصغر پر شرک اکبر والی آیات سے استدلال کر لیا کرتے تھے، کیونکہ موضوع ایک ہے، دونوں کا شرک کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. کما ذکر ابن عباس فی آیت البقرہ، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے اس کے بارے میں گزرا. العاشرہ، 10واں مسئلہ، ان تعلیق الودع عن العین من ذالک، نظر لگنے سے جو سیپی وغیرہ کا لٹکانا ہے. عرب کے اندر جاہلیت کے اندر ایک رسم و رواج تھا کہ بچوں کو نظر لگنے کے ڈر سے کوئی سیپی وغیرہ ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. تو فرمایا یہ بھی اسی قبیل میں سے، یہ بھی شرک کہلائے گا. چاہے بخار ہے، نظر ہے، واہینہ یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے، پھر بھی یہ جائز نہیں. الحادی عشر، 11واں مسئلہ، الدعاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا دینا، علی من تعلق تمیمتن، جس نے کسی تمیمہ کو لٹکایا. کیا بددعا؟ ان اللہ لا یتم لہ، کہ اللہ اس کے لیے وہ چیز پوری نہ کرے، اللہ اس کی وہ ضرورت، وہ حاجت، وہ شفا اللہ اس کی پوری نہ کرے. ومن تعلق ودعتن، اور جس نے کسی سیپی وغیرہ کو لٹکایا، فلا ودع اللہ لہ، تو اللہ رب العزت اس کو بھی آرام اور سکون نصیب نہ کرے. ای ترک اللہ لہ، مطلب یہ کہ اللہ اس کو چھوڑ دے اس کے حال پر. ٹھیک ہے، تم نے اللہ پر توکل کرنے کی بجائے ایک موتی پر توکل کیا، ایک سیپی پر توکل کیا، ایک تعویذ یا کالے دھاگے پر توکل کیا، تو تم پھر اسی کے سپرد ہو جاؤ گے، تم اسی کے سپرد ہو جاؤ گے. بعض لوگ کالا ٹیکا لگا لیتے ہیں، بالکل بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے سرمے کا ٹیکا وغیرہ ان کے یہ بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ اپنی گاڑی وغیرہ لے کر اس پر کوئی پرانا جوتا لٹکا لیتے ہیں. بعض لوگ کوئی گھر وغیرہ بنا کر اس کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں. بتائیے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ یہ تمام
اسی ضمن میں آئیں گی کہ تم نے ان چیزوں پر اعتماد کیا تو جاؤ پھر تم انہی کا سہارا ہے تمہیں. اللہ کا توکل تم سے اٹھ چکا، اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ تم سے اٹھ چکی. تو محترم سامعین سامعات، آپ نے دیکھا کہ یہ ہے تفسیر کی توحید، یہ ہے تفسیر کی توحید، یہ ہے لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید کی تشریح، اور یہ ہے خالص عقیدہ. جس عقیدے کو اگر میں دو الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ان اسباب سے، غیر شرعی اعمال سے اللہ کی مخلوق کے تعلق کو توڑ کر ایک اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، دلوں میں اللہ کی عظمت کو پیدا کرنا، یہ کہلاتا ہے عقیدہ توحید. اور اسی ضمن میں ان تمام شرکیہ اور بدعتی امور کا رد کیا گیا. اور آنے والے لیکچرز کے اندر بھی دیگر جو شرکیہ اعمال ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر جو باقی تعویذ گنڈوں کا بیان ہے، جاڑ پھونک جو غیر شرعی دم وغیرہ ہیں ان کا بیان، اور اسی طرح کسی درخت یا پتھر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا جس کو شریعت اسلامیہ نے برکت والا نہیں قرار دیا، یا پھر مختلف نیک بندوں سے برکت حاصل کرنا جس کو شریعت اسلامیہ نے برکت والا نہیں قرار دیا. آنے والے ابواب کے اندر انشاءاللہ یہ سارے موضوعات تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے مقرر وقت کے اندر الباب السادس اور الباب السابع، چھٹے اور ساتویں باب کو مکمل کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.